فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب عالم عجیب ارواح کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم پیج نمبر 217 پہ پہنچ چکی ہیں۔ ہیڈنگ ہے چند جریان از عالم برزخ۔ ایک آدمی اولیاء خدا میں سے جو اس بات پر راضی نہیں کہ اس کا نام کتاب میں لکھوں اور میرا استاد بھی ہے، چند واقعات عالم برزخ کے متعلق فرماتے ہیں جو ہم یہاں پر لفظ بہ لفظ درج کریں گے۔ ہیڈنگ وہ بیان کرتا تھا: ایک بزرگ عالم دین حمام میں نہانے کے لیے گئے۔ اس وقت صرف عمومی حمام ہوا کرتے تھے۔ عمومی حمام وہ ہوتے ہیں کہ جہاں کافی آدمی مل بیٹھ کر نہاتے ہیں۔ ایران اور عرب ملکوں میں یہ رواج تھا۔ دلاک نے عالم دین کے ریشم مبارک پر مہندی لگائی اور لٹا دیا تاکہ اچھی طرح مہندی کا رنگ نکل آئے۔ دلاک اس آدمی کو کہتے ہیں جو عمومی حمام میں آدمیوں کو نہلاتے ہیں اور صابن وغیرہ لگاتے ہیں۔ وہ عالم دین ظاہراً سو رہے تھے۔ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اسی حمام میں ایک شخص شکل و صورت میں اسی عالم دین کے مشابہ ہے اور اسی جگہ اسے لٹایا ہوا ہے، داڑھی پر مہندی لگی ہوئی ہے اور خود وہ عالم دین حمام میں ایک طرف کھڑا تھا۔ اسی دوران دلاک حمام میں داخل ہوا اور جو شخص لیٹا ہوا تھا اس کی طرف نگاہ کی، اس کی نبض کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، ٹھنڈی آہ کھینچی اور میرا نام لے کے کہا: ہائے افسوس، فلاں آدمی فوت ہو گیا۔ میں نے جس قدر کوشش کی کہ اسے سمجھاؤں کہ میں زندہ ہوں، وہ صرف میرا بدن ہے جو زمین پر پڑا ہے، مگر وہ متوجہ نہ ہوا اور داد و فریاد کو جاری رکھا اور حمام سے باہر چلا گیا۔ لوگوں کو خبر دی، بہت کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرا جنازہ سنبھالا، لیکن میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ انہیں سمجھاؤں میں زندہ ہوں، وہ بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے اور اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے آخر کار فلاں مقام پر ایک قبر بنائی اور بدن کو اس میں دفن کر دیا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس کو صرف میں دیکھ رہا تھا، باقی لوگ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم بھی قبر میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا: میں قبر میں کیوں داخل ہو جاؤں؟ اس نے میری بات کی کوئی توجہ نہ دی اور میری گردن کو پیچھے کی طرف سے پکڑا اور طاقت کے بلبوتے پر مجھے قبر میں داخل کر دیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ تو میں میرا خاکی جسم اور میں ایک بیکر ہو گئے۔ دو فرشتے، ایک کا نام نکیر اور دوسرے کا نام منکر تھا، پائتی کی طرف سے ظاہر ہوئے اور بالائے سر کی طرف سے دریچہ کھلا اور وسیع محل نظر آیا۔ بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام تشریف لائے اور ان پر بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے کرسیوں پر میری قوم و قبیلے کے افراد اور والدین تشریف فرما تھے۔ دونوں فرشتوں کے عقائد و عبادات کے بارے میں سوالات کیے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو میری طرف سے جواب دیا اور انہیں رخصت کیا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میری بہت پذیرائی کی۔ میں اچانک اپنی طرف متوجہ ہوا تو دلاک مجھے آرام کے ساتھ نیند سے بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے: آقا، مہندی کا رنگ چڑھ گیا ہے، آپ سو گئے تھے، آپ کو شاید نیند آ گئی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بیدار کیا۔ استاد بیان کرتے ہیں کہ اس عالم دین کے خواب کو چند ہفتے گزرے تھے کہ اسی حمام میں ریشے مبارک پر مہندی لگائی ہوئی تھی، حرکت قلب بند ہو گیا اور اسی جگہ وفات پائی اور خواب میں جو جگہ قبر کی جو بنائی تھی وہیں پر دفن کیے گئے۔ خدا ان پر رحمت کرے۔ صفحہ نمبر 220۔ ہیڈنگ وہ بیان کرتا تھا: ملائکہ جو شکل و صورت اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ایک رات کو کافر کی موت کا وقت قریب آیا
جان کنی کے وقت میں اس کی حالت دیکھ رہا تھا، جس طرح کوئی ڈرتا ہے اور فریاد کرتا ہے، ایسی حالت میں کافر نے جان دی۔ فوت ہونے کے بعد 2 راتیں گزری کہ میں نے عالم خواب میں اسے دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ تم نے موت کے وقت کیا دیکھا تھا کہ اس طرح فریاد کی اور جان آفرین کے حوالے کی۔ اس نے کہا ایک شخص کو بہت ڈراؤنی شکل و صورت میں دیکھا تھا، جو بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کی ڈراؤنی شکل دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا اور جان دے دی۔ میں نے اس واقعے کے بعد کتاب جامع الاخبار میں اس روایت کو دیکھا کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جس شکل و صورت میں آپ ایک فاجر کی روح قبض کرتے ہیں مجھے بتائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں میں طاقت رکھتا ہوں؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی آپ دوسری طرف دیکھیں پھر میری طرف نگاہ کریں۔ حضرت ابراہیم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، پھر جب دوبارہ انہیں دیکھا تو ایک آدمی کی صورت میں بدن کے بال سیخ کی طرح تھے، بہت گندی بدبو آ رہی تھی، سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، ناک اور منہ سے آگ اور دھواں نکلتا تھا، روبرو کھڑا دیکھا۔ وہ منظر اس قدر وحشتناک تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غش کر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اگر گنہگاروں کے لیے یہ منظر دیکھنے کے علاوہ اور عذاب نہ ہوتا تو بھی کافی تھا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، وہ بیان کرتا تھا، صفحہ نمبر 222۔ ایک نوجوان سید طالب علم سالہ سال سے میرے پاس آتا تھا اور میرا دوست تھا۔ چند دن وہ نظر نہ آیا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ جتنی مدت میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا ان دنوں میں مریض تھا، یہاں تک کہ ایک دن بیماری شدت اختیار کر گئی تھی اور والدہ محترمہ میرے بستر کے پاس سرہانے بیٹھی تھیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سفید پوش آیا، ایک چادر اس کے پاس تھی، کمرے میں داخل ہوا اور مجھے پکڑ کر کندھے پر ڈال لیا اور سیدھا مجھے آسمان کی طرف لے گیا۔ کافی دیر تک میں اپنی مادر گرامی کی آواز سنتا رہا، وہ فریاد کر رہی تھی میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخر کار وہ مجھے آسمان پر ایسے مقام پر لے گیا جہاں فضا آزاد تھی۔ ایک ایسے شخص کے سامنے چادر سے نکالا جو بہت ہی نورانی شکل والا تھا۔ اس نورانی شکل و صورت والی شخصیت نے مجھ سے فرمایا اب آپ دنیا کی قید سے آزاد ہو گئے ہو، جو کچھ اب آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کیا آپ اس پہ خوش ہیں یا نہیں؟ میں نے عرض کیا آپ کے قدموں پر جان قربان، میری ضعیف والدہ ہیں جس کا میں تنہا ہی سہارا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو مجھے واپس دنیا میں جانے دیں، جب تک میری والدہ محترمہ زندہ ہے میں ان کی خدمت کروں گا۔ اس بزرگ شخصیت نے مجھ سے کہا اگر دنیا میں لوٹ کر جاؤ گے تو پھر دنیا کی مصیبتوں اور مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاؤ گے، یہاں پر تمام مسرتیں خوبیاں میسر ہوں گی، آپ کے قوم و قبیلے کے افراد بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کے والد بزرگوار جو چند سال قبل فوت ہوئے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا تو والد محترم نظر آئے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا ابا جان آپ کی وفات کے بعد والدہ گرامی نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں، آپ آقا جان سے اجازت طلب فرمائیں، وہ مجھے اجازت دیں کہ میں دنیا میں لوٹ جاؤں، جب تک کہ میری والدہ محترمہ زندہ ہے میں ان کی خدمت کرتا رہوں۔ میرے والد محترم نے میری بات کو قبول کیا اور وسیلہ بنے آقا جان نے ان کی سفارش کو قبول کیا اور اس سفید پوش شخص کو آواز دی جو مجھے لے کر گیا تھا، اس کو حکم دیا کہ اس آدمی کو 30 سال کے لیے دنیا میں واپس بھیج دو۔ وہ دوبارہ وہی چادر لایا اور مجھے اس پر بٹھایا اور چاروں کونے پکڑ کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے زمین پر پہنچا دیا۔ اچانک پھر والدہ محترمہ کی آواز سنائی دی، گریا کرتی تھیں اور میری جدائی میں آنسو بہاتی تھیں۔ اسی دوران میں نے دوبارہ اپنے آپ کو اپنے بدن میں دیکھا اور اٹھ کر بیٹھا اور میری بیماری دور ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ لوگوں سے کنارہ کشی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو کر اپنی سیرت و کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کروں گا۔ اگلا واقعہ ہے کہ ایک رات کو میانہ شہر میں ایک پرانے قبرستان کے نزدیک ایک دوست کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس جگہ پر قبرستان ہے اور اس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہے اور ایک گھر کی شکل میں ہے۔ اتفاقاً اس رات کو ہوا گرم تھی اور میرے ساتھ 2 دوست بھی تھے۔ ہمارے میزبان نے
गर्मी की वजह से हमारे बिस्तर बरामदे की छत पर बनाए हुए थे। मैं अभी सोया नहीं था कि अचानक देखा कि मोमिनीन की अरवाह कब्रिस्तान से मगरिब की तरफ जा रही हैं। मैंने चाहा कि मालूम करूं कि ये अरवाह कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। मैंने अपनी रूह को बदन से खाली किया और उनके पीछे जुस्तजू के लिए चला। बगैर तवक्कुफ के मुझे मालूम हुआ कि यहाँ करीब ही एक कब्रिस्तान है, वहाँ से निकलकर मगरिब की तरफ जा रही हैं। मैं भी इनके साथ हो गया। थोड़ी देर चलने के बाद वादी उस सलाम में पहुँचे। वहाँ बहुत से मोमिनीन जमा थे। इस इज्तिमा में आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा थे। इस इज्तिमा में कई अबू ज़र व सलमान मौजूद थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हमारे ज़माने तक जहाँ कहीं भी कोई मोमिन दुनिया से फौत हो गया था वो वहाँ मौजूद था। वाह वाह, कैसा इज्तिमा था। वो तमाम एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। सब एक दूसरे को सही दोस्त समझ रहे थे। इनकी गुफ्तगू हिकमत से पुर और रूह के लिए ग़िज़ा थी। क्योंकि मुझे अभी मौत नहीं आई थी, इसलिए इनके इज्तिमा में हाजिर होने की इजाज़त ना थी। लिहाजा एक कोने में खड़ा था और मानवी ज़िंदगी की लज्जतों से बहरामंद हो रहा था, उनको देख रहा था। इसके बाद अगला वाक़या है सफ़ा नंबर 226। 3 रजबुल मुरज्जब हज़रत अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के दिन, जहाँ उनकी शहादत की मजलिस होती थी, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और मसाइब पर बहुत गिरिया किया। उन्होंने इस कदर मुझ पर लुत्फ़ मोहब्बत का इजहार किया कि मैं पूरी तरह बयान करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि चंद दिनों तक मेरे दिल में अजीब किस्म की नूरानियत थी। इन चंद दिनों में आलम बरज़ख और क़यामत को इसी तरह देखता था जिस तरह रिवायात में बयान किया गया है। यहाँ तक कि एक रात को एक आलिम रूहानी को देखा जो बहुत नूरानी और बाज़मत थे। मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के उस मुकाम पर ले गए जहाँ अरवाह जमा थे। मैंने इस मुकाम पर खबर निगारों की तरह कलम हाथ में लिया और वहाँ बयान शुदा मतालिब को लिखा। इर्तिबातात रूह के लिए जो कुछ मैंने वहाँ देखा और लिखा है वो आपके लिए बयान करता हूँ। इस मुकाम पर अरवाह बहुत वसी मैदान में जमा थी। मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि उनकी लताफ़त वजूदी को दर्क करूँ। मेरे जहन में आया कि इनमें से किसी आशना को तलाश करूँ जो अभी अभी दुनिया से रुखसत हुआ हो और इसके साथ मानक़ा करूँ। इस तरह से रूह की लताफ़त को दर्क करूँ। लिहाजा एक नौजवान को देखा जो चंद दिन कबल एक बस के हादसे में फौत हो गया था। पाक तीनत मोमिन था और मैं उसे पहचानता था। इस मजमे में अपने दोस्तों के साथ एक गोशे में बैठकर गुफ्तगू में मसरूफ़ था। मैंने इसका नाम लेकर पुकारा और पूछा, ऐ मेरे दोस्त, आपका क्या हाल है? वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया और निहायत मोहब्बत के साथ पेश आया। जो अरवा इसके इर्द गिर्द बैठी थी उन्हें खुदा हाफिज कहकर मेरे पास पहुंचकर मुझे गले लगा लिया और कहा कि आप अभी इसी बदन में रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं ख्याल कर रहा था कि आप भी हमारी सफ में शामिल हो गए हैं। ये कहते हुए मेरे चेहरे का बूसा लिया और ज़रा फासले पर मेरे सामने खड़ा हो गया। इस वक्त मैंने अजीब व गरीब किस्म की रूह की लताफत महसूस की जो काबिल बयान नहीं। सिर्फ थोड़ा सा बयान करता हूँ कि जब इसने मेरे साथ मानक़ा किया और मुझे बोसा दिया, इस वक्त इस कदर लतीफ़ था कि अगर आप रूई को 10 मरतबा आहिस्ता से चेहरे पर लगाएं तो भी इसमें इतनी लताफत नहीं होगी। मैंने अपने बाजू फैलाए ताकि इसके बाजू पकड़ूं और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लताफत रूह महसूस करूं, मगर कोई चीज़ मेरे हाथ ना लगी। मेरी अपनी उंगलियां मेरे हाथ से लगीं। जब मैं गुफ्तगू करता था तो इसके होंठ हरकत नहीं करते थे। जब वो गुफ्तगू करता था तो इसके होंठ हरकत नहीं करते थे, लेकिन आवाज़ इस कदर प्यारी थी कि हर सदा से ज़रीफ़ और लतीफ़ और मुफर्रिश थी। वो तबस्सुम करता था और इसकी ख्वाहिश थी कि अगर मैं दरख्वास्त करूं कि मौत के बाद के अवालिम के हालात बताएं और मुझे आसमानों करात बाला की तरफ ले जाएं, जिस तरह कोई अपने अजीज़ मेहमान को अपने शहर के मनाजिर की सैर करवाता है और बेहतरीन ग़िज़ा उसे खिलाता है, अपने शहर की मशहूर मारूफ अशिया खिदमत के लिए पेश करता है, तो वो अंजाम देने के लिए आमादा नज़र आता था। मैं भी इस किस्म के प्रोग्राम के लिए तैयार था। मैंने इसकी इस ख्वाहिश का इस्तक़बाल किया और मुझे एक वसी सहरा की तरफ ले गया। इस आलम की ज़िंदगी इब्तिदा से खुसूसियात के साथ हालात मेरे लिए नकल करना इसने शुरू किए और आखिर तक बयान किए और कहा, जिस रात करगान के नज़दीक माजंदरान के जंगल में
एक ट्राले के साथ टक्कर हुई तो मैं फिक्र करता था कि मैं बस से उड़कर बाहर सड़क पर जा गिरा हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल सही और सालिम हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक रूह से ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक रूह से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ और मेरा बदन ट्राले के नीचे रेजा रेजा हो गया है। लिहाजा थोड़ी देर के लिए मुझ पर अजीब व गरीब किस्म की वहशत तारी हुई। फिर एक फरिश्ता जो जंगल के दरख्तों में से निकला बहुत तेज़ी के साथ मेरे करीब आया और दूर से मेरा नाम लेकर पुकारा। बहुत मोहब्बत के साथ सलाम किया और खुश आमदीद कहा। मुझे गले लगाया जिस तरह कोई बिछड़ा हुआ आशिक साल साल के बाद अपने महबूब से मिलता है। इससे भी ज़्यादा मोहब्बत के साथ प्यार किया। मुझे गले लगा के कहा, यहाँ का मंजर अफसरदा है, आओ मेरे साथ हम कराते बाला की तरफ जाएं। वो मुझे कहकशानों और अफलाक का नज़ारा कराता हुआ चलता रहा। इस तरह इनकी मारफी कराता था कि ये सुनने वाले के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं कराते बाला की तरफ परवास करूं। मैं और वो फरिश्ता इकट्ठे चलते हुए इन सितारों से उबूर करते हुए गुजरे जो आपकी आंखों के सामने चमकते हैं। बहुत सी जगहों को देखा। मैं इन मुकामात का नज़ारा करते हुए अजीब किस्म की मखलूक़ात को देखकर अज़मत खुदा को याद करने लगा जो कुरान करीम में इरशाद है, हत्ता अताकल यकीन। दुनिया से रुखसत होने और मौत का मफ़हूम खूब समझ में आया। आखिरकार जब मैं दुनिया की तरफ लौटा तो मेरे बदन को इकट्ठा कर रखा था और जनाजे को कब्रिस्तान में ले गए थे। वहाँ कब्र में दफन कर दिया और वो दोस्त जो एक्सीडेंट के वक्त मेरे हमरा था, यानी वो फरिश्ता, इसने मुझसे कहा कि आप कब्र में अपने दफन शुदा बदन को ज़रा देखें, इसमें कोई हरज नहीं। फिर इसके बाद अपने माँ बाप की खबर लें जो आपके गम में निढाल हैं और मैं आपका मुंतज़िर हूँ, यहाँ तक कि आप आएँ और इकट्ठे मिलकर दूसरे मुकामात पर चलेंगे। मैंने इसकी बात को कबूल किया और पहले कब्र में दाखिल हुआ। चंद फरिश्ते मेरे दोस्त की शक्ल में आए, चंद मामूली सवालात मुझसे पूछे और चले गए। फिर मैंने इस बदन की तरफ देखा जो ट्रॉले के नीचे रौंदा डाला गया था और एक प्लास्टिक में इकट्ठा करके कब्र में दफन किया गया था। ये बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह आपका हाथ कट जाए और कोई एक दांत निकल जाए तो आप इसकी परवाह नहीं करते। मैंने भी इस बदन के साथ ऐसे ही सलूक किया, लिहाजा ये मंजर मेरे लिए काबिल अफसोस नहीं था। जल्दी से मैं कब्र से बाहर निकला और जहाँ माँ बाप क़याम पजीर थे उस मंजिल की तरफ चला। वो अभी तक सरो मुँह मेरे लिए पीट रहे थे और गिरिये में मशगूल थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें समझाऊं कि जो कुछ आप समझे हैं इस तरह से मैं नहीं हूँ। अगर आप मेरे लिए गिरिया करते हैं तो मैं तो आपके साथ हूँ, मगर मैं इन्हें अपने मतालिब समझाने में कामयाब ना हो सका। यानी वो मादियत में इस कदर गर्क थे कि वो ख्याल करते थे कि मुझसे कोई चीज़ अब बाकी मौजूद नहीं। हालांकि मुझे अब होश आया था कि इंसान की किस कदर अहमियत है, किस कदर तेज़ी के साथ नूर से भी सरी तर जहान की सैर कर सकता है, किस कदर खूबसूरत मुकामात को देख सकता है और रूहानी एतबार से किस कदर अरवाह अनवार और इंसानों के साथ जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं और मलाइका के साथ गुफ्तगू कर सकता है। और मेरे वालिदैन मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होते थे। हालांकि मैंने चंद मरतबा अपना चेहरा वालिदा मोहतरमा के चेहरे के ऊपर रखा और बोसा लिया। मेरी वालिदा ने लोगों को सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने अमीर की खुशबू महसूस करती हूँ और फिर गिरिया करना शुरू कर दिया। और बाकी औरतें जो मादर गिरामी के इर्द गिर्द बैठी हुई थीं गिरिया करती थीं और ख्याल करती थीं कि मेरी माँ सिर्फ ख्यालात की वजह से यूँ कहती है। अलक़िस्सा मैंने जितनी भी कोशिश की उन्हें अपना आप दिखा सकूं, इन्हें बावर करा सकूं, मगर मेरी कोशिश कारगर साबित ना हुई। इसी दौरान वो फरिश्ता जो मुझे आसमान पर ले गया था वो मेरे पास आया और मुझसे फरमाया कि आप इंतज़ार करें कि वो सोए, यानी मेरी वालिदा गिरामी। इस वक्त मेरे कहने के मुताबिक इसकी रूह से राब्ता कायम करो। मैं इंतज़ार करने लगा कि वो सोए और इसकी रूह बदन से खारिज हो, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी, बल्कि जब वो रात के आखिरी हिस्से में सोने के कमरे में चली जाती मैं इसके हमरा होता था, मगर वो मेरा ताज़ा फ़ोटो बना हुआ था उसे उठा के उसके बोसे देती थी और ज़ारो कतार रोती रहती थी। आखिरकार आधी रात के बाद 2 बजे के करीब इसकी रूह बदन से खारिज हुई और वो सो गई और मैं इसकी रूह को देखता रहा कि वो जुदा हो रही है। रास्ते में उसे ले लिया। फरिश्ते ने कहा, अगर चाहते हो कि गुफ्तगू करो तो अपनी माँ का बाजू पकड़ो और उसके बदन से दूर
ٹھہراؤ۔ میں اس کام کو انجام دینا چاہتا تھا، مگر جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ڈر گئی اور فوراً واپس پلٹ کر اس کے بدن میں داخل ہو گئی۔ پھر والدہ گرامی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور گریہ کرنے لگی۔ میرے والد بزرگوار نے فرمایا، تو اس قدر کیوں گریہ کر رہی ہے؟ میری والدہ محترمہ نے عرض کیا کہ ابھی ابھی میرا امیر آیا تھا، اب کہاں چلا گیا، اب مجھے وہ نظر نہیں آتا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو مجسم کروں اور انہیں اپنا دیدار کرواؤں، مگر اس فرشتے نے کہا نہ، یہ کام نہ کریں، ان میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن 1 گھنٹے بعد صحیح 3 بجے آدھی رات کے بعد مادر گرامی سو گئیں، اور اس مرتبہ میں نے نہایت جلدی کے ساتھ روح کو بدن سے دور ٹھہرایا اور اس کے ساتھ گفتگو کی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رابطہ قائم رکھوں گا، اور الحمدللہ اس وقت تک اس کام کو انجام دینے پر قادر ہوں۔ اس وقت فرشتے نے مجھے کہا کہ فوراً اسے آزاد کرو، اسے چھوڑ دو تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور بدن کی طرف لوٹے تاکہ خواب اسے بھول نہ جائے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی اور اس کام کو انجام دیا۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی اور اس روحانی کیفیت کے لیے وہ خواب بہت مفید تھا۔ میں نے جب اپنی والدہ گرامی کو کسی حد تک آرام و سکون میں پہنچایا تو اس کے بعد اپنی عالم برزخ کی زندگی کو جاری کیا، یعنی ہر روز کم از کم 1 مرتبہ پورے جہان کا چکر لگاتا تھا۔ تمام ستارے کہکشاؤں کو دیکھتا ہوں اور بہشت اور سوالم بالا کا نظارہ کرتا ہوں۔ لیکن تمام لذتوں سے بڑھ کر جو لذت مجھے حاصل ہوئی ہے وہ ان اولیاء خدا کی صحبت ہے۔ دیکھو، نگاہ کرو، کس طرح صحیح سچے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ میں نے اس وقت دیکھا بہت ہی خوبصورت باغ ہے، اس میں گروہ گروہ کی صورت میں مومنین کی ارواح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی مل کر بیٹھی ہوئی ہیں اور قرآن پڑھنے نیز حقائق بیان کرنے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کو حقائق بیان کر رہی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عالم برزخ کی تمام ارواح ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ صرف پاک طینت مومنین کا گروہ ہے، منافقین اور کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ دوسری جگہ پر ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک گروہ جو دنیا سے گیا ہے وہ مستضعفین اور جاہلوں کا ہے، اور وہ بھی آخرکار شفاعت کے ذریعے بہشت میں داخل ہوں گے۔ وہ ایک گوشے میں آرام کر رہے ہیں جس طرح کوئی نیند کر رہا ہو، نہ اچھی نیند اور نہ بری نیند، اور اس عالم کو جلد گزاریں گے۔ یہ گروہ بھی تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، قیامت تک نیند کی حالت سے بیدار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے، انہی ایام میں ان اولیاء خدا کی ارواح کے ساتھ گفتگو ہوئی جو دنیا میں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے انتظار میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، کیا آپ حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت اپنے بدنوں کی طرف لوٹ جائیں گے؟ ان میں سے اکثر نے واپس دنیا میں نہ جانے کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر یہاں ٹھہرے رہیں تو کیا حرج ہے، ہم یہاں رہ کر امام عصر علیہ السلام اور باقی تمام ائمہ علیہم السلام اور ارواح اولیاء خدا کو دیکھتے ہیں اور خوشحال ہیں کہ دنیا کے زندان سے آزاد ہوئے اور فضا میں بغیر بدن کی مزاحمت کے سیر و گردش میں مشغول ہیں۔ جو میرے ارد گرد بیٹھی تھیں، میں نے ان سے پوچھا، مگر اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں لوٹ کر جائیں، اگر نہ چاہیں تو نہیں جائیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدائے مہربان نے یہ اختیار ہمیں دیا ہے اور ہم جس راہ کو چاہیں انتخاب کریں گے۔ میں نے ان سے کہا، ظہور کے بعد دنیا بہشت بن جائے گی، عدل و انصاف سے پر ہوگی، بس کس طرح ممکن ہے کہ آپ ایسی دنیا میں لوٹ کر جانا پسند نہ کریں؟ ان میں سے ایک گروہ نے مخصوص انداز میں خندہ کیا اور کہا، دنیا وہی زندان ہے جو پہلے تھا، اور ظہور کے بعد زندان میں عدل و انصاف برقرار ہوگا۔ ظہور کے بعد والی دنیا کا اگر ظہور سے قبل والی دنیا کے ساتھ موازنہ کریں تو ظہور کے بعد والی دنیا بہشت ہے، مگر ہماری بہشت سے مقایسہ نہیں ہو سکتا، یعنی عالم برزخ و قیامت والی بہشت کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا میں لوٹیں اور حضرت امام عصر ارواحنا فدا کی مدد کریں۔ انہوں نے پھر مزید مخصوص انداز میں خندہ کیا اور کہا کہ مگر ہم اس صورت میں آن حضرت کی مدد نہیں کر سکتے، جس طرح ملائکہ آن حضرت کی مدد کرتے ہیں، خصوصاً تبلیغ کے امور میں ان سے بہتر طور پر آن حضرت کی کمک کریں گے۔
اس کے بعد اگلا واقعہ ہے صفحہ نمبر 235 میں انہی ایام میں عالم خواب میں میدان قیامت کو دیکھتا، اور حالانکہ میرے سرہانے دیوار پر کلاک لگا ہوا تھا اور اس کی آواز ٹک ٹک کانوں میں آ رہی تھی، یعنی صرف آنکھوں میں نیند تھی اور ابھی تک کانوں پر نیند غالب نہیں ہوئی تھی۔ اولاً قیامت اسی کرۂ زمین پر برپا ہوئی تھی، لوگ گروہ در گروہ سروں اور چہروں سے خاک جھاڑتے ہوئے بادل نخواستہ قبروں سے اٹھتے تھے اور بے مقصد دوڑ رہے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ ایک ڈراؤنی آواز میدان محشر میں بلند ہوئی اور تمام اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ کی، اول سادات نبی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے مخلصین اصحاب اور شیعان امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی، جو اس میدان میں زیر سایہ کھڑے تھے۔ وہ صرف میدان محشر کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے دوستوں کو آواز دیتے تھے اور کبھی کبھی جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں داخل کرتے تھے۔ میں خود وہاں سائے میں موجود تھا۔ میدان محشر میں ایک عالم پر نظر پڑی جو میرے دوستوں میں سے تھا۔ میں نے پرواز کی اور اس کے پاس پہنچا تاکہ اسے بہشت میں پہنچاؤں، لیکن وہ اس قدر زیر عتاب تھا کہ میں اپنے رفیق کی جگہ پر پاؤں نہ رکھ سکا، لہٰذا اپنی جگہ پر واپس پلٹ آیا۔ اگلا واقعہ ہے، وہ بیان کرتا تھا، شب جمعہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان اپنی قوم اور قبیلے کے مردوں کے لیے پڑھی تو اسی رات عالم خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پہاڑوں کو کوٹ کر گڑھوں کو پر کر دیں اور زمین کو لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کے لیے صاف کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کے دن تک افراد بشر جو دنیا پر آئے ہیں محشور ہوں گے۔ اس زمین میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا ہوگا، سورج میں روشنی نہیں ہوگی، مگر گرمی بہت زیادہ ہوگی۔ ارواح بدنوں میں داخل ہونے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اچانک اللہ تعالیٰ ایک حکم کے ساتھ تمام بدنوں کو خلق کرے گا اور تمام روحوں کو اس میں داخل ہونے کا دستور دے گا۔ تمام روح بدنوں میں داخل ہو گئیں اور خالق کائنات کے میزبان عدل کے مقابلے کھڑی ہو گئیں۔ میں اس وقت ڈر کی وجہ سے خواب سے اٹھ بیٹھا۔ اگلا واقعہ ہے کہ شب جمعہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان اپنی قوموں قبیلے کے لیے پڑھی، اور یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ وہی واقعہ ہے جو اس سے پہلے بیان کیا تھا، جو کہ دوبارہ انہوں نے اگلے پیج پہ بھی بیان کیا۔